اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے تعلق کچھ کہنے سے پہلے حصول برکت کی خاطر ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت للعالمین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کی 5ویں تاریخ، یعنی محرم الحرام کا 5واں دن ہے، اور آج کی ٹاپک، آج کا موضوع حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ سے کوفہ جانا اور آپ کی شہادت ہے۔ تو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، کہ جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، یعنی کسی غیر کی اطاعت کرے گا، تو پھر اس کا بھی حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اسی روشنی کو کربلا کی طرف لے جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کی، وہ آج بھی حسینی کہلاتا ہے، اور جن لوگوں نے یزید کی اطاعت کی، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، آج کی ٹاپک جو ہے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رحلت فرما گئے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے، صرف اور صرف یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے، تاکہ ہمارے رہنے کی وجہ سے مدینہ میں خون خرابہ نہ ہو، افراتفری نہ ہو، اس کی وجہ سے صرف اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امن و امان کی خاطر مدینہ چھوڑے تھے۔ اور جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور جب مکہ مکرمہ کی تشریف آوری کی خبر کوفہ والوں کو ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے سے انکار کر بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں ہیں، تو کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد حضرت امام حسین تک وہ خط آتا ہے۔ پھر 2 دنوں کے بعد پھر کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 53 خطوط لکھتے ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق 150 خطوط لکھتے ہیں، اور خطوط میں تاکید پہ تاکید کی جاتی ہے، اور خطوط کا جو مفہوم تھا اور اس کا مقصد تھا، خطوط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و صلات کے بعد، اے حسین ابن علی، آپ یہاں آ جائے، ہم لوگ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے ریڈی ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آج آپ یہاں نہیں آتے ہیں تو پھر ہم لوگ مجبوراً یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر دیں گے، اور جب کل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تم نے یزید بدبخت کے ہاتھوں پہ بیعت کیوں کی، وہ تو شرابی تھا، ظالم تھا، جب کل آپ کے نانا جان نے ہم سے سوال کر لیا کہ تم نے یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کیوں کی،
تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دوں گا کہ میں نے آپ کے بندہ حسین اور آپ کے نانا سے کہوں گا کہ آپ کے نواسا حسین کو بلایا تھا کہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، لیکن آپ کا نواسا نہ آیا تو میں کیا کروں؟ جب اس طرح تاکید پہ تاکید، خطوط پہ خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب کوفہ کی طرف آنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت کے جلیل القدر صحابہ کرام جتنے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو سعید خدری، اور اس وقت جتنے جلیل القدر صحابہ کرام تھے، سب نے آپ کو منع فرمایا کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، کوفہ کا ارادہ نہ کرے، چونکہ کوفہ والے غدار، بے وفا اور دھوکے باز ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کی تھی، ان سے وفاؤں کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے خطوط آئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا بڑا مشکل تھا۔ ان کے پاس کوئی عذر شرعی نہ تھی کہ کوفہ والوں کے وجہ سے کوفہ والوں کے خطوط کو انکار کر بیٹھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر شرعی تلاش کی، جب عذر شرعی نہ ملی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی یعنی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنائے، اور اپنے نائب بنانے کے بعد خطوط میں لکھے کہ جو تمہارے خطوط آئے ہیں کہ تم لوگ ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے ریڈی ہو، تیار ہو، تو میں پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف روانہ کرتا ہوں۔ اگر ان کی طرف سے کوئی خیر کی خبر آتی ہے تو ان کی اطلاع ہونے ہی سے، ان کی خبر آنے سے میں ترنت تمہارے تک پہنچ جاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں صاحبزادے حضرت ابراہیم اور حضرت امام محمد کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ میں داخل ہونا ہوتا ہے تو کوفہ والے بڑے شاندار انداز میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اور پہلے ہی دن میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر 12,000 لوگ بیعت کرتے ہیں، اور آپ کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ 2-3 دنوں کے اندر 18,000 لوگ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیعت کرتے ہیں۔ اور بعض روایتوں کے مطابق 2-3 دنوں کے اندر 2-4 دنوں کے اندر 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کا اس طرح کا نظارہ دیکھا، عقیدت و محبت دیکھی، تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط میں آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی حسین، جس طرح کوفہ والوں نے خطوط میں عہد لیا تھا، آج میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ والے 2-4 دنوں کے اندر ہمارے ہاتھوں پہ 40,000 لوگوں نے بیعت کی ہے۔ جس طرح ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا، ان لوگوں نے اپنے وعدہ پہ کھڑا اترا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط روانہ کر دیتے ہیں۔ جب اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے، جب ان کو یہ خبر ہوتی ہے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ کوفہ والے جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں، تو حضرت نعمان بن بشیر یہ صحابی رسول ہیں، خاندان رسالت سے محبت کرنے والے ہیں، رسول اللہ کے خاندان سے کی تعظیم و تکریم کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے گورنر ہونے کے ناطے کوفہ والوں سے خطاب کیا، اے کوفہ والو، اگر یزید کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ تم لوگ یزید کے بنا پوچھے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہو تو وہ بھڑک اٹھے گا، خوفناک ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہہ کر اپنی بڑی ذمہ سے ادا ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ لوگ جوق در جوق بیعت کرتے رہتے ہیں۔ پھر یزید کے حامیوں یعنی یزید کے چیلے چپاٹی نے یزید کو ایک خط لکھا کہ اے یزید، جو میں ابھی کوفہ کی سرزمین پہ دیکھ رہا ہوں، اگر اسی طرح کا سلسلہ جاری رہا تو وہ دن دور نہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے حکومت کو بیٹھو گے، اس لیے کہ نعمان بن بشیر کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے، تمہاری طرفداری نہیں کر رہا ہے،
مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں لیکن نعمان بن بشیر کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے۔ اگر تم جلد از جلد یہاں نہیں آئے تو پھر تم اپنے ہاتھوں سے یہ بیعت کھو بیٹھو گے، پھر تم اپنے ہاتھوں سے یہ خلافت کھو بیٹھو گے۔ یزید کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے آگ بگولا ہو جاتا ہے، تیش میں آ جاتا ہے، اور فوراً اسی ٹائم یزید خط لکھتا ہے عبید اللہ بن زیاد کو اور کہتا ہے کہ ابھی فوراً اسی وقت تم بصرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ عبید اللہ بن زیاد یزید امیر المؤمنین، اسی لیے کہ عبید اللہ بن زیاد یزید کو امیر المؤمنین مانتا تھا، اور امیر المؤمنین مانتا تھا تو بھلے اس کی باتوں کو کیسے انکار کرتا۔ عبید اللہ بن زیاد امیر المؤمنین یعنی یزید کی بات مانتے ہی، ان کی خبر پہنچتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سازش دیکھے، جب کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ وہ حجاج جو مکہ کی طرف سے کوفہ جانے کا راستہ ہوتا ہے اس راستے سے داخل ہوتا ہے، تاکہ ہم کو حضرت امام حسین سمجھے، کیونکہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر پہنچا دی تھی، یہ خط لکھ دیا تھا کہ یہاں کے حالات درست ہے، آپ جتنا جلد ہو سکے آپ یہاں آ جائے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے چال چلی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا رول لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو، اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چاہنے والے جو وہاں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، روزانہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ آج آئیں کل آئیں، آج آئیں کل آئیں۔ تو جب عبید اللہ بن زیاد وہ حجاجی راستے سے کوفہ میں داخل ہوا تو سارے لوگ یہ سمجھے کہ یہ حضرت امام حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گمان کر کے عبید اللہ بن زیاد کا زور شاندار میں استقبال کیا۔ مرحبا بک بابن یا رسول اللہ، مرحبا بک بابن یا رسول اللہ، اس کی نعرہ تکبیر ہو رہے ہیں، مرحبا بک بابن یا رسول اللہ، خوش آمدید ہو، خوش آمدید ہو، خوش آمدید ہو اے رسول اللہ کے بیٹے۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے یہ دیکھا کہ یہاں کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اپنے دل میں بسایا ہوا ہے تو عبید اللہ بن زیاد خاموشی اختیار کیا، پھر دارالعمارت میں تشریف لے گیا۔ جیسے دارالعمارت میں جانا ہوتا ہے تو حضرت نعمان بن بشیر دروازہ لگا لیتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے دروازہ کھولو، حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں ہرگز دروازہ نہیں کھولوں گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین ہے، اور حضرت نعمان بن بشیر یہ کہتے ہیں کہ میں دارالعمارت آپ کے سپرد نہیں کروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم دروازہ کھولتے ہو یا پھر میں کھول دوں؟ تو حضرت نعمان بن بشیر دروازہ کھولتے ہیں۔ اس وقت تک بھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے بلکہ عبید اللہ بن زیاد ہے تو اپنے اوپر نادم ہوتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نہ آنے کا غم کرتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے، کوفہ والوں کو یہ خبر ملتی ہے کہ حضرت امام حسین نہ تھے، کیونکہ وہ جو داخل ہوا تھا مغرب اور عشاء کے درمیان میں داخل ہوا تھا، رات کی تنہائی، رات کی ابتدا جب ہو رہی تھی تو اس وقت عبید اللہ بن زیاد چال چل کر داخل ہوا تھا۔ جب ان کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ یہ عبید اللہ بن زیاد ہے تو سب کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے کہ وہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر عبید اللہ بن زیاد صبح کو سارے کوفہ والوں کو جمع کرتا ہے اور کوفہ والوں سے خطاب کرتا ہے کہ اے کوفہ والوں، میں امیر المؤمنین یزید کی طرف سے بھیجا ہوا حاکم ہوں، تمہارے طرف بھیجا گیا ہوں، اور یزید نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، غریبوں کی مدد کروں، تمہارا سہارا بنوں۔ اس تقریر کے بعد عبید اللہ بن زیاد بعض لوگوں کو گرفتار کر لیتا ہے اور کہتا ہے جو لوگ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے گا، جو لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ رہے گا، سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ تقریر کو سن کر کوفہ والے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ سارے لوگوں کے خیالات میں تبدیلیاں آنے لگی، سارے لوگوں کا ارادہ بدلنے لگا۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ والوں کو دھمکایا، ڈرایا تو سارے لوگوں کے خیالات تبدیل ہونے لگے۔
پھر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت کوفہ میں 500 لوگوں کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ 500 لوگوں کے ساتھ جماعت کھڑی ہوتی ہے، لیکن جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ ایک بھی موجود نہیں ہے۔ اس وقت حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی میں یہ کوفہ والے بے وفا تھے، واقعی میں یہ کوفہ والے غدار تھے، واقعی میں یہ کوفہ والے دھوکے باز تھے۔ اور اس وقت حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو رونا آتا ہے، اس بات پہ روتے ہیں کہ میں نے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط بھیج دیا ہے کہ یا حسین، اے میرے بھائی حسین، یہاں کوفہ کے حالات درست ہے، جتنا جلد ہو سکے آپ یہاں آ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد رلانے لگتی ہے۔ پھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلتے ہیں تو جن لوگوں نے آپ کو مہمان بنا کر بلایا تھا، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، آج یہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی سرزمین پہ 2 گز زمین رات گزارنے کو نہیں مل رہی، کھانا کھانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے، پینے کو پانی نہیں مل رہا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں اور ایک دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس دروازے سے ایک عورت نکلتی ہے جسے طوعہ کہا جاتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، اے اجنبی، تو آخر یہاں کیا کر رہا ہے؟ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کچھ جواب نہیں دیتے۔ اسی طرح وہ 3 مرتبہ یہ سوال کرتی ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور اس رات کو یہاں پہ بیٹھنا تمہارا مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں وہی ہوں جسے کوفہ والوں نے بلا کر میرے ساتھ غداری کی ہے، مجھے دھوکہ میں رکھا ہے، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ جب وہ عورت سنتی ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں تو وہ عورت اہل بیت سے محبت کرتی تھی، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر لے جاتی ہے، آپ کے کھانے کا انتظام کرتی ہے اور آپ کے لیے ایک حجرہ تیار کر دیتی ہے۔ جب اس عورت کا بیٹا آتا ہے تو اس عورت کا بیٹا جب اپنی والدہ ماجدہ کو اس کمرے میں آنا جانا دیکھتا ہے تو اس کو شک ہونے لگتا ہے کہ میری والدہ محترمہ آخر اس کمرے میں بار بار آنا جانا کیوں کر رہی ہے۔ وہ بیٹا پوچھتا ہے، امی جان آپ آخر آنا جانا کیوں کر رہی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ بیٹا تو سو جاؤ۔ پھر اس سے رہا نہیں گیا، پھر وہ راز کے طور پہ وہ عورت بتا دیتی ہے کہ یہ مسلم بن عقیل ہے۔ جیسے اس کو پتہ ہوتا ہے، صبح کا انتظار کرتا ہے، اور یہ عبید اللہ بن زیاد نے یہ شرط لگا دی تھی کہ جو مسلم بن عقیل کو میرے پاس گرفتار کرے گا، پکڑ کے لائے گا، اس کو انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ وہ بیٹا حرص اور لالچ کی بنیاد پہ جا کر عبید اللہ بن زیاد سے کہہ دیتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل ہمارے گھر پہ۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبید اللہ بن زیاد کا قاصد آتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو بلایا ہے، لیکن حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکل کر دوسرے کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ جب وہاں جاتے ہیں پھر وہاں کی بھی خبر ملتی ہے تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آنے لگتا ہے، جب لوگ ہر طرف سے آپ کا سہارا چھوڑ دیتے ہیں، جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے پڑ جاتے ہیں کوفہ کی سرزمین پہ، تو عبید اللہ بن زیاد کے محل میں جب آپ کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد اب مجھے نہیں چھوڑے گا، عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھوں میں اب پکڑ گیا ہوں، گرفتار ہو گیا ہوں، اب میرا وہ قتل کر دے گا، تو آخری وصیت کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آخری وصیت کی اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے وصیت کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ عبید اللہ بن زیاد اجازت دے دیتا ہے تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آخری 3 وصیت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے نظر کرتے ہیں کہ کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا مجھے مل جائے کہ میں اسے آخری 3 وصیت کر دوں،
لیکن وہاں پہ کوئی نہیں ملتا ہے، تو ایک سعد بن وقاص کے بیٹے، عمر بن سعد وقاص کے بیٹے جو صحابی رسول کے بیٹے تھے، ان سے خطاب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میں تو کسی کو یہاں نہیں جانتا، میں کسی کو نہیں پہچانتا، لیکن میری یہ 3 وصیت ہے، کیا تم قبول کرو گے؟ وہ کہتا ہے ہاں بتاؤ، میں قبول کروں گا۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی سرزمین پہ ایک انسان سے 700 درہم قرض لیا ہے، تو اپنی طرف سے اسے ادا کر دینا، اور جب مجھے قتل کر دیا جائے، جب عبید اللہ بن زیاد میرا سر تن سے جدا کر دے، تو اس سے لاش لے کر اس کی تدفین کر دینا۔ اور آخری جو وصیت ہے، میری وصیت یہ ہے کہ میں نے امام حسین اپنے بھائی کو یہ وصیت لکھ دی ہے کہ اے میرے بھائی حسین، یہاں کے حالات درست ہے، کوفہ والے ہمارے ساتھ ہیں، کوفہ والے ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں، جتنا جلد ہو سکے آپ چلے آئیں۔ میں نے یہ خطاب حضرت امام حسین سے کہہ دیا ہے تحریر کی شکل میں، اگر یہ ہو سکے تو ان تک یہ خطوط بھیج دینا، اگر ہو سکے تو ان تک یہ خط بھیج دینا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 وصیت فرما دیتے ہیں، پھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں چھت پہ لے جا کر آپ کی گردن کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں، پھر چھت سے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا مار کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا سوچے، جن کوفیوں نے، کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دھوکہ دیا، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے آپ کے ساتھ غداری کی، اور جب آخری بات آتی ہے تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے 700 درہم ایک کا قرض لیا ہے، اس کا قرض ادا کر دینا۔ لیکن آج ہم اور آپ نہ جانے کتنے لوگوں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، کتنے لوگوں کا حرام کھا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہ ہوتا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں بھی اپنے قرض کا لحاظ کرتے ہیں اور اپنی وصیت کر کے اس دنیا سے گزرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ تھے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر سوانح۔ پھر جو آپ کے ساتھ 2 صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد، انشاءاللہ ان کے تعلق سے کل کہا جائے گا۔ کہنے اور سننے میں کسی قسم کی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔